اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ سورہ نحل آیات 75 اور 76۔ ضرب اللہ مسئلہ بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال، عبدن مملوکا، ایک مملوک غلام کی، ایک خرید کردہ غلام ہے، لا یقدر، جو نہیں طاقت رکھتا، اعلی شیئن، کسی بھی کام پر، کسی بھی چیز پر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا، ومن، اور وہ جو رزقناہ، ہم نے رزق دیا ہے اس کو، منا، اپنی طرف سے، رزقا حسنا، بہت اچھا رزق، فہوا، پھر وہ، ینفق، خرچ کرتا ہے، منہ، اس رزق میں سے، سرا و جہرا، پوشیدہ طور پر بھی اور الاعلان بھی۔ حل یستوون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دو شخصوں کی مثال، ایک شخص وہ ہے جو غلام ہے، زر خرید ہے، جس کا کوئی اختیار نہیں، نہ جس کی کوئی ملکیت ہے، جیسے مالک کہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، اسے کسی لحاظ کا نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی قدرت ہے اس کی، بلکہ ہر لحاظ سے بے بس ہے۔ جبکہ دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع عطا فرمایا ہے، اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتا رہتا ہے، علی الاعلان بھی خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم، بلکہ اکثریت ان کی، لا یعلمون، جانتی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جب دو انسان ایک برابر نہیں ہو سکتے، جو ایک صاحب اختیار ہے اور ایک مملوک ہے، تو بھلا وہ خالق جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے اور یہ باقی مخلوق بھلا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر مخلوق سے تقاضا کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہی شکر گزار بندے بنتے۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال پیش کرتے ہیں، رجلین، دو مرد ہیں، دو شخص ہیں، احدہما، ان میں سے ایک، ابکم، گونگا ہے، لا یقدر، وہ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، اعلی شیئن، کسی چیز پر، وہوا، اور وہ، کلن، بوجھ ہے، اعلی مولاہ، اپنے آقا پر، اپنے مالک پر، اینما یوجہہ، جہاں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے، لا یاتی بخیر، وہ کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا، ٹھیک کر کے نہیں آتا۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں ایک اور مثال پیش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بھی کون ہے بندہ؟ غلام ہے، مملوک ہے اور گونگا ہے، جو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اب مالک اس کو کہیں بھی بھیجتا ہے تو وہ اپنی زبان سے، کیونکہ اظہار قوت اس کے پاس نہیں ہے، اپنا مافذ ضمیر یا جو بھی پیغام اس کے پاس ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، اشارے کرتا رہتا ہے، اور پھر اشارے کرنے میں بھی ایسا بودا ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے کوئی خیر کا کام نہیں کر کے آتا۔ حل یستوی ہوا، تو کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے، ومن یامر، اور جو شخص حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، انصاف کا۔ ویسے عدل کو اگر لغوی معنی پر بھی یہاں لیا جائے تو عدل کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی محلہ، کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر مناسبت سے رکھا جائے، موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا بھی عدل ہے۔ وہ ہوا، اور وہ، اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھی راہ پر بھی ہے۔ تو یہ اب دوسری تمثیل بیان کی گئی اس میں کہ دو شخص ہیں، ایک گونگا ہے، بہرا غلام ہے، کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے آقا پر بھی ایک بوجھ ہے، وہ جہاں کہیں بھی اس کو بھیجتا ہے کوئی کام وہ صحیح کر کے نہیں لاتا۔ ایک دوسرا شخص ہے جو آزاد ہے، دوسروں کو عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راہ پر قائم ہے۔ تو کیا یہ دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟
تو اللہ کے بندو، جب یہ دو مخلوق ہیں، ایک کے پاس کچھ اختیار ہے اور دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر کیسے تم باقی مخلوق کو اللہ کا ہمسر اور برابر بنا دیتے ہو؟ حالانکہ وہ سب کے سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ تو توحید کو سمجھانے کے لیے یہ مختلف مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ کمزوروں اور بے بسوں کو چھوڑ کر اس خالق کی طرف لوٹ آؤ جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، جس کے پاس ہر چیز کے اختیارات ہیں، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، جس کو چاہے جتنا نواز دے۔ قرآن مجید روشن کتاب ہے، بدقسمت وہی رہتے ہیں جو اس کے نور سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو قرآن مجید کے نور سے منور کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ نحل آیات 77 اور 78۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ مثال جانی کہ دو شخص ہیں، ایک گونگا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، اور جہاں بھی جاتا ہے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ دوسرا شخص ہے جو عدل کے ساتھ حکم دینے والا ہے اور وہ سیدھی راہ پر ہے، بھلا وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب پھر آگے وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات، آسمان کے غیب، والارض، اور زمین کے۔ زمین و آسمان کے بھید ہیں، اور ان بھیدوں کو، ان غیب کی باتوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وما امر الساعۃ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، الا، مگر، کلمح البصر، بس آنکھ جھپکنے کی طرح، پلک جھپکنے کی طرح، او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب یہاں خاص طور پر ان ضدی لوگوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے اور جواب بھی دیا جا رہا ہے جو یہ کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، ہم سے کب حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کے لانے میں کسی مشکل کا سامنا ہے، بلکہ یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاں تو پلک جھپکنے میں ہو جانا ہے۔ جس طرح کی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ روٹی کھانے والا شخص ابھی لقمہ منہ میں ڈال نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص کینچی اٹھا کے کپڑے کو کاٹنا چاہے گا، وہ کاٹ نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اس قیامت کا اچانک سے برپا ہو جانا ایسے ہی ہے جس طرح کی کوئی پلک جھپکتا ہے، اس میں کوئی دیر نہیں لگتی، اسی طرح یہ معاملہ بھی ہو جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اعلیٰ کل شعین، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، کوئی بھی معاملہ اس کے اختیار اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اخرجکم، نکالا تم کو، من بطون امہاتکم، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے۔ اب یہاں انسان کی تخلیق کا تذکرہ کہ ایک لوتھڑے سے ایک پانی کے قطرہ پھر خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے جسے مضغہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے انسان کی کمالات سے بھرپور شخصیت کی تخلیق۔ اس لیے فرمایا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی انسان کی کچھ اختیار میں ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہوتی ہے، اور اس کا کرم ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کو اکمل طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلَ، اور بنایا، لَكُمُ السَّمْعَ، تمہارے لیے سماعت کو، کہ کان رکھ دیے تمہارے،
پھر ان کانوں کو بنانے کے بعد ان میں قوت سماعت بھی عطا فرما دی، والابصار آنکھیں بنائیں، اور پھر بصارت بھی عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں انسان پر، اگر انسان سوچے۔ اس لیے خاص طور پر اللہ کے رسول صبح شام کی جو ادعیہ معصورہ ہیں ان دعاؤں میں ان نعمتوں کا تذکرہ بھی فرماتے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، کہ اللہ میرے بدن کو سلامتی سے رکھ، اے اللہ میری سماعت اور میری بصارت کو عافیت سے رکھ۔ والافئدہ، اور اس نے دل بھی تخلیق کیے۔ تو گوشت کے ایک لوتھڑے سے یہ ساری چیزوں کا تخلیق کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور پھر دل کو انسان کے جسد میں، انسان کے جسم میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی کل جسد مضغہ، خبردار ہر جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو دل کا درست رہنا، دل کا راہ راست پر رہنا، دل کا بیماریوں سے بچا رہنا، یہ تمام چیزیں ہیں جو اس سے متعلقہ ہیں۔ اس لیے آپ یہ دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور اپنی بندگی پر قائم رکھ۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کما یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے یہ بہت بڑے احسان ہیں ہر انسان پر۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بغیر سماعت، قوت سماعت دیے بغیر پیدا فرما دے، وہ بہرا ہو، تو پھر اس کو کوئی سماعت عطا نہیں کر سکتا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نابینا پیدا کر دے تو پھر اس کو کوئی بصارت عطا نہیں فرما سکتا۔ تو یہ نعمتیں عطا فرمانے کے بعد فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ انہی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں سمع و بصر اور دل عطا فرمائے، لیکن تم میں بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔